الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. امیر شام مجھے تیرے رب کی عزت کی قسم، میں تیرے نام کا ڈنکا بجا کر چھوڑوں گا، اور جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و صدیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کر چھوڑوں گا. قابل عزت احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں صحابہ کی غلامی نصیب فرمائی ہے. دعا کریں کائنات کا پروردگار آج کی اس خوبصورت مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائیں. میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے محترم شیخ حضرت مولانا فتح خان بہاویہ صاحب
جن کی محبت بری دعوت پر، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح میرے بڑے ہی پیارے اور معزز قاری محمد سلیم صاحب، قاری سیف الرحمن صاحب، اور جو مسلسل میرے رابطے میں رہے حافظ عبداللہ معاویہ صاحب، قاری عبدالخالق صاحب، بھائی نسیم اقبال صاحب، انہوں نے بڑی کاوش کر کے آج کی اس مجلس کو سجایا۔ دعا کریں ان احباب کی زندگی میں، علم میں، حلم میں اللہ برکتوں کا نزول فرمائے۔ معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ ربیع کسے کہتے ہیں؟ ربیع بہار کو کہا جاتا ہے۔ اول، پہلی بہار، جب ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی، آپ کے اور میرے آقا پہلی بہار بن کر دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ تو سبحان اللہ نا، آپ تھوڑی سی آہستہ کہنا ہے، کہیں ذرا آہستہ سبحان اللہ، ذرا اور آہستہ کہیں، ذرا اور آہستہ کہیں۔ مطلب ہے ٹوٹا گیر بھی پٹھا لگ دیں، تستانوں آنکھی اچھی بولو تے تسی آہستہ بول دے ہو، آہستہ بولو تے تسی آہستہ ہی بولنے ہوں، ٹھیک ہے جی؟ بس ماشاءاللہ تو بھی لیٹ یاد آئے ہیں، سبحان اللہ۔ انہاں واسطے بھی آکھو دیکھو رہی سبحان اللہ۔ ربیع الاول، ذکر نبی سے بات کا آغاز کرتا ہوں، اور آج مجھے حکم ہوئے ہیں 4۔ کتنے حکم؟ 4۔ میچ کنے ابرا ہوتا ہے؟ میچ پڑا تسی ماشاءاللہ میچ دیکھنے والے بھی بیٹھے نے، قربان کر کے ہیں میچ قربان، جو میچ قربان کر کے حضور کا ذکر سننے آئے بیٹھے ہیں، اس کے لیے خصوصی دعائیں اللہ تعالیٰ اس کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب کی۔ جیرے بار بیچارے میچ سے بیٹھے نے، انہوں نے اپنی قسمت ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رکھیے، آقا کی آمد سے پہلے اس کائنات کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ قرآن بیان کرتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انسانیت کھلی گمراہی کے اندر، انسانیت اندھیروں کے اندر، انسانیت پستی کے اندر، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا رہا۔ یہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، ماں کا مقام کوئی نہ تھا، بہن کا مقام کوئی نہ تھا، نعوذ باللہ ماؤں کے ساتھ زنا کیا کرتے، بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ قبر کے اندر دفنا دیا جاتا، بہن کو سگا بھائی سجا سنوار کر کے بدار حسن میں جا کر کے بیچایا کرتا۔ عزت ختم ہو چکی، غیرت ختم ہو چکی تھی، انسانیت پستی کے اندر، اندھیروں کے اندر، انسانیت جانوروں سی زندگی گزارنے پر مجبور تھی کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسان پر رحم آیا، اور پھر وہ وقت آیا، پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 فکروی، یکم جیٹھ 9 ربیع الاول، بروز سوموار صبح شادی کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے۔ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ آج مکہ کی دھرتی پر کون آیا ہے؟ آمینہ کا لال آیا ہے۔
ہے، عبداللہ کا لخت جگر آیا ہے، آمنہ کا نور نظر آیا ہے، اشرف المخلوقات آئے ہیں، افضل الموجودات آئے ہیں، افضل الانبیاء آئے ہیں، افضل الاسقیاء آئے ہیں، اشرف الناس آئے ہیں، احکم الناس آئے ہیں، اجمل الناس آئے ہیں، نبی الحرمین آئے ہیں، محبوب رب المشرقین آئے ہیں، جد الحسن والحسین آئے ہیں، امام القبلتین آئے ہیں، سید العارفین آئے ہیں، سید الساجدین آئے ہیں، سید الراکعین آئے ہیں، سید الصابرین آئے ہیں، سید الخاشعین آئے ہیں، سید القائدین آئے ہیں، سید السردار آئے ہیں، قافلہ سالار آئے ہیں، حبیب کردگار آئے ہیں، بہار کائنات آئے ہیں، حسن کائنات آئے ہیں، جمال کائنات آئے ہیں، فخر کائنات آئے ہیں، فخر موجودات آئے ہیں، دعائے خلیل آئے ہیں، فضل رب جلیل آئے ہیں، سید الفرا آئے ہیں، بدر الدجا آئے ہیں، شمس السہا آئے ہیں، احمد مجتبی آئے ہیں، آپ کے اور میرے آقا آئے ہیں، آپ کے اور میرے پیر آئے ہیں، آپ کے اور میرے مرشد آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہبر آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہنما آئے ہیں، حضرت آدم کی انابت لے کر آئے ہیں، حضرت نوح کی استقامت لے کر آئے ہیں، حضرت ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے ہیں، حضرت ہود کی ہدایت لے کر کے آئے ہیں، حضرت یعقوب کا حسن لے کر آئے ہیں، حضرت یوسف کا حسن لے کر کے آئے ہیں۔ جب آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے تو منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی، ارے شتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے، بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے۔ ایک بار پھر کہتے سبحان اللہ، تو میں چاہ کہ آپ کو سبحان اللہ حضور تشریف لے کر کیا ہے۔ میرے شیخ مولانا عبدالوالد مجاہد صاحب میرے ساتھ تشریف لے کر کے آئے، آپ کے شہر کی پہچان، بڑا علماء سے محبت اور بالکل کسی قسم کا کوئی وہ چیزیں ہے ہی نہیں ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں بندہ جتنا بڑا عالم ہوتا ہے نا وہ اتنا اختلافات سے دور ہوتا ہے۔ اب ہمارے اکابرین کو دیکھیں نا، وہ عالم لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، وہ پیٹ کے لیے نہیں لڑا کرتے تھے، وہ حضور کے لیے لڑا کرتے تھے۔ جب انسان کا نظریہ چینج ہوتا ہے نا، جیسے میرے شیخ نے فرمایا کہ ہم توحید کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمائیں، ہم حضور کی ناموس کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمائیں، ہم صحابہ کی عزت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمائیں، کلمہ ایک ہے، دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہر ادا ایک ہے، چند فروعی اختلافات ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جتنا بڑا عالم ہوتا ہے پھر وہ پھر آپس میں نہیں لڑا کرتا، وہ مل کر کے اپنے دشمن کو پہچان کر کے، اسلام کے دشمن کو پہچان کر کے پھر قوت جمع کر کے لڑا کرتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو صف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ملک پاکستان میں اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم و دائم فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی عزت کے لیے ایک ساتھ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی کے ربیع الاول کا مہینہ اور مجھے حکم ہوا ہے میں یہ بھی باتیں کرتا چلے جاؤں۔ میرے بڑے ہی پیارے محترم بھائی ہیں شاعر اسلام ہارون عظیم صاحب، انہوں نے بڑا خوبصورت کلام لکھا اور قاضی صاحب نے بھی بڑا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرات گرامی کے ربیع الاول میں آئے ہیں، کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ مجھے کہنے دیجئے نا کہ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں میں صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا برتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت کو مندوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا،
جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقدیم احسن میں سب سے نرالا، وہ عزت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ شانوں میں اول، وہ محشر میں اول، وہ جنت میں اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ نبیوں کو بینا بنانے ہیں آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ حضور تشریف لے کر کے آئے نا تو حضور بہار بن کر کے آئے۔ کیا بن کر کے آئے؟ کچھ کوئی آپ بھی بہار پیدا کریں، کیا بن کر کے آئے؟ آقا رحمت بن کر کے آئے۔ رب کائنات نے جب اپنا تعارف کروایا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، اور جب اپنے محبوب کا تعارف کروایا تو کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے شیخ حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے سن اس زمانہ میں کہ جتھے تک خدا دی خدائی ہے اتھے اتھے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ پنجابی سمجھ آتی ہے تو اچھی آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا بہار بن کر کے دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے۔ میں کہا کرتا ہوں یارو میرے آقا کا ذکر کائنات کے پروردگار نے بلند کر دیا، اب کتنا ذکر بلند کیا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، او میرا محبوب پیغمبر میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے عرض کیا ربا پیغمبر تو ہوتا ہی آلہ ہے، پیغمبر تو ہوتا ہی عزتوں والا ہے، تیرے تو سارے پیغمبر ہی آلہ، تیرے تو سارے نبی آلہ اور الفا، تیرے تو سارے پیغمبر آلہ ہے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد تو نے مسجد ملائک بنا دیا، بنانے کے بعد تو نے جنت کا مدین بنا دیا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تو 950 سال تک تیری توحید کی دعوت دیتا رہا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ کہ جس نے تیری عزت کی خاطر آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ جو تیرے حکم پر چھری کے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ جو جب اپنا عصا پانی کے اندر مارتا تو نے پانی کے اندر راستے بنا دیے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ جو جب مردے کو حکم کرتا تو بِإِذْنِ اللَّهِ مردہ قبر سے کھڑا ہو کر اپنے نبی سے گفتگو کرنے لگ جایا کرتا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ جس کے حسن کو دیکھ کر کے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ جس کو تو نے انسانوں اور جنات پر حکومت عطا کر رکھی تھی۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے آلہ، پیغمبر تو تیرے سارے عصمتوں والے، پیغمبر تو تیرے سارے رفعتوں والے، لیکن یہاں پر تو نے بالخصوص کہہ دیا کہ میں نے اپنے نبی کا ذکر اونچا کر دیا۔ یہاں پر بالخصوص کیوں اعلان فرمایا؟ کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں اے پیغمبر تو میرے سارے آلہ ہے، لیکن یہاں پر جس پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کوئی عام نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کا امام ہے، پیغمبروں کا پیغمبر ہے، کائنات کا دلہا پیغمبر ہے، خاتم النبیین پیغمبر ہے۔ میں نے اس کے قدموں میں اتنی برکت رکھی ہے، اس کے قدم یثرب کی وادی پر پڑ گئے، میں نے یثرب کو مدینہ شریف بنا دیا۔ اس کے قدم مکہ کی دھرتی پر پڑ گئے، میں نے مکہ کی گلیوں کی قسمیں اٹھا ڈالی۔ اس کے قدم حلیمہ کی اٹھنی پر پڑ گئے، میں نے حلیمہ کی اٹھنی کو تمام اٹھنیوں کی سردار بنا دیا۔ اس کے قدم صدیق اکبر کے کندھوں پر پڑ گئے، میں نے ابو بکر کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا۔ اس کے قدم حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں پڑ گئے، میں نے اس حجرے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہا نہ کسی شاعر نے کہ جہاں جہاں سے گزر گئے، سبحان اللہ، جہاں جہاں قدم لگتے چلے گئے،
حضور فرماتے ہیں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سبحان اللہ. یہ جو ہے نا میرے حضور کا روضہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا باغ ہے. میں نے کہا حضور نے فرمایا جہاں سے جس بندے کی مٹی لی جاتی ہے وہیں پر واپس اس کی قبر بنتی ہے، جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں پر پہنچتا ہے. دیکھو تو صحیح نا، میرے آقا کی مٹی لی گئی ہے تو جنت سے لی گئی. سبحان اللہ. پوچھئے آپ کو سبحان اللہ. اس بار آپ نے نہیں کہا، اگلی بار آپ نے ضرور کہنا. میں نے کہا آقا کی مٹی بھی جنت سے آئی ہے، اور جو ساتھ آرام فرمائے ابو بکر و عمر کی مٹی بھی جنت سے آئی ہے. اس نے کہا ابو بکر و عمر جنت میں نہیں جائیں گے. میں نے کہا آپ بابا میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں، تو کل کی بات کرتا ہے، وہ تو آج بھی اپنے آقا کے ساتھ جنت میں ہی آرام فرما ہے. اور یہ جو جنت کا ٹکڑا ہے نا یہ روزہ میری اماں جان کیا. سبحان اللہ. اور تم کہتے ہو کل نہیں جائیں گے، میری اماں جان نے تو زندگی ہی جنت میں گزاری ہے. پھر تسی چلے بندے اچھی آگے سبحان اللہ. میں اپنی اماں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں تو اماں کا روحانی بیٹا خوش ہو کر کے کہے سبحان اللہ. اللہ تکرامی قدر میری اماں جان سبحان اللہ. حضور علیہ السلام یوں بیٹھے ہوئے ہیں تو آقا فرماتے ہیں عائشہ تجھے پتہ ہے تیرا اور میرا نکاح کیسے ہوا؟ عرض کرتی ہیں آقا بتائیں نا کیسے ہوا؟ آپ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، اریدو کی فی المنامی ثلاث لیال. جبریل میرے پاس آیا. جبریل کے ہاتھ کے اندر ایک سبز رنگ کا رومال، ریشمی رومال. اس رومال کے اندر ایک تصویر تھی. جبریل نے مجھے اٹھایا. عرض کرتے آقا اس رومال کے اندر جو تصویر ہے اس تصویر والی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے کا رب کائنات نے فیصلہ کر دیا ہے. جبریل چلا گیا، رات گزر گئی، دوسری رات ہوئی، پھر جبریل آیا، تصویر لے کر کے آیا. تیسری رات ہوئی، پھر جبریل آیا، تصویر لے کر کے آیا. میں نے کہا اگر رب کائنات کا فیصلہ حکم ہے تو یہ پورا ہو کر کے رہے گا. وقت گزرتا چلا گیا. عائشہ تیرا اور میرا نکاح ہو گیا. جب میں نے پہلی نگاہ اٹھا کر کے تیرے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے معلوم پڑ گیا ارے یہ تو وہی چہرہ ہے جس چہرے کی تصویر لے کر کے جبریل میرے پاس آیا کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر میں نے آنکھیں دیو نا کسے دا رشتے دا انتخاب کرے تے بابا کر دے، کسے دا رشتے دا انتخاب کرے تے دادا کر دے، کسے دا رشتے دا انتخاب کرے تے نانا کر دے، کسے دا رشتے دا انتخاب کرے تے ماما کر دے، کسے دا رشتے دا انتخاب کرے تے استاد کر دے. میں اپنی اماں جان دی عزت دے قربان جاواں جتنے رشتے دا انتخاب کیتے کائنات دے پروردگار نے کیتے اور وہ دلہا تلاش کیتے جس جیسا دلہا نہ آیا ہے نہ قیامت تک واسطے آمنا ہے کیونکہ حسینہ جمیلہ دا موہ مورد دیتا محمد بنا رب قلم دور دیتا. علیہ السلام تشریف. اب محبت کی باتیں ذرا سنیں نا. اماں جاننا جو پیالے سے پانی پی رہی ہیں حضور دیکھ رہے ہیں تو اماں پیالہ نیچے رکھنے لگی. حضور فرماتے ذرا پیالہ مجھے دیجئے. آپ نے پیالہ دیا. آپ پوچھتے ہیں عائشہ ذرا بتاؤ نا ابھی جو پانی پیا ہے وہ کہاں پر ہونٹ رکھ کر کے پیا ہے؟ عرض کرتے آقا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا میں نے بھی وہیں پر ہونٹ رکھ کر کے پانی پینا. سبحان. ایک صحابی آ کر کے عرض کرتے آقا بتلائیں نا آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ حضور فرماتے مجھے سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے پیار. اس سے بڑی عجیب بات تھی نا بھری مجلس میں اپنی اہلیہ کا اپنی بیوی کا تذکرہ کرنا کہ مجھے اپنی اہلیہ سے پیار. آج کل بھی ذرا لوگ شرماتے ہیں. ہر دوسرے تیسرے نو آنکھی جا بن گئے ہیں کی کہتے ہیں انگلش سے سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو ان چیزوں سے پاک رکھا ہے، یہ اللہ کا احسان. آپ دوسرے تیسرے نو آکھی جاواں گے مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے تے گھر والے نہیں آکھن گے ہیں. حالانکہ اے سنت دیکھیے
آنکھوں سبحان اللہ اسی چلے گئے اتنی بڑی دور چلے گئے واپس آ جائے ہیں. اللہ کرے آپ کو یہ کہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اے نوجوان ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں. اللہ آپ کو اور عزت و برکتوں کے ساتھ. کچھ صحابی عرض کرتے ہیں آقا کس سے پیار ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ عائشہ سے پیار ہے. تو نا فوری سوال تبدیل کرتے ہیں نہیں آقا مردوں میں، میں نے تو مردوں میں پوچھا مردوں میں کس سے پیار ہے؟ تو حضور کو نا معلوم پڑ گیا، آپ کو پتہ چل گیا. آپ نے نا پھر سیدہ کا نام شامل کر کے کہا مردوں میں مجھے عائشہ صدیقہ کے بابا سے پیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ نا یہ محبت بری انداز میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے. آئیے نا پھر ایسا وقت بھی آیا آپ علیہ السلام اما عائشہ سے بڑا پیار کیا کرتے. آپ نا دوسری ازواج مطہرات شکایت لے کر کے آئیں، عرض کرتی آقا یہ ذرا صحابہ کو بتلائیں نا جب عائشہ صدیقہ کی باری ہوتی ہے تبھی یہ صحابہ آپ کے غلام تحفے تحائف لے کر کے آتے ہیں، ان کو ذرا بتلائیں تو صحیح نا دوسری بھی باریاں آتی ہیں. حضور فرماتے ہیں میں کیا کروں صحابہ کو بھی عائشہ کی باری کا انتظار ہوتا ہے، جبریل کو بھی عائشہ کی باری کا انتظار ہوتا ہے. جبریل آیا میرے آقا کے حجرہ میں، صدیقہ کائنات کے حجرہ میں. حضور فرماتے ہیں عائشہ ہادہ جبریل، یہ میرے پاس جبریل بیٹھا ہوا ہے. اما پوچھتی ہیں آقا کیا کہتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ یہ جبریل آیا ہے یوں کریموں کی سلام، رب کا تیرے لیے سلام لے کر آیا ہے. نہیں روچی آپ سبحان اللہ اور جن کے لیے رب کائنات کے سلام آئے ہم ان کی عزت کا دفاع بلا کیوں نہ کریں. حضور علیہ السلام کی محبت ہے. اور آؤ ذرا میں آپ کو لے کر کے چلوں پھر انداز ایسا بھی آیا ایک موقع پر صدیقہ کائنات پر تہمت لگا دی گئی. آپ کی اور میری امی جان سیدہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، معلمہ کائنات، مفتیہ کائنات، محسنہ کائنات، آپ کی اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگا دی ہے، تہمت لگا دی گئی. میری اماں جان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھ پر تہمت لگا دی گئی ہے. میرے آقا بڑے پریشان ہے. سیدہ کائنات کو جب معلوم پڑا آپ عرض کرتی ہیں آقا آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں اپنے بابا کے گھر چلی جاتی ہوں. میرے آقا نے فوری اجازت دے دی. کہا عائشہ اگر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ. اما فرماتی ہیں پہلے آقا مجھے روک لیا کرتے، عائشہ رہنے دیجئے پھر چلے جائیے گا، لیکن آج آقا نے مجھے روکا نہیں ہے. آج آقا نے مجھے اجازت دے دی. میں چلتی ہوئی اپنے بابا کے گھر پہنچی. جب میں نے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا میرے بابا نے بھی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا. میں نے کہا بابا آپ بھی خفا ہیں. کہا عائشہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب تیرے آقا تجھ سے خفا ہے، میں کیسے راضی ہو سکتا ہوں. اپنا جان نے بھی چہرہ دوسری طرف کر لیا. ہائے عجیب انداز ہے یارو، کبھی کسی کی گھر کی عزت پر بات ہو جائے راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی. میرے آقا بڑے پریشان ہے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا 40 روز گزر گئے لیکن رب کی وحی کا نزول نہ ہوا. میرے آقا چلتے چلتے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے. آ کر کے فرماتے ہیں عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر تجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے. اما جان فرماتی ہے جب آقا نے مجھے یہ جملے کہے میں نے عرض کیا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ یہ بات کہتے ہیں، آپ نے یہ بات کہہ دی. کہا مجھے پھر معلوم پڑ گیا اب میرے لیے دروازہ اور کوئی نہیں بچا. میں نے اپنی رڈ سپرین کور میں دائر کر دی. میں نے مسلح بچھا لیا. میں نے عرض کیا ربا تو جانتے تیری عائشہ بے گناہ ہے، تو جانتے تیری عائشہ نے کچھ نہیں کیا، تو جانتے تیری عائشہ معصوم ہے. میرے آقا کبھی کسی سے مشورہ کرتے، کبھی کسی سے مشورہ کرتے. کسی نے کہا آپ اور نکاح کر لیجئے
کیجئے، آپ کو کوئی بیویوں کی کمی تو کوئی نہیں ہے، میرے آقا بڑے پریشان ہیں۔ پھر بھی کا مشورہ میرے آقا نے سیدنا فاروق اعظم سے بھی کیا، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں یار عمر تو بتانا، تو تو حق بولتا ہے نا، تو تو سچ بولتا ہے نا، اور جب تو بولتا ہے تب جبریل آتا ہے، تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں؟ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی رائے تو بعد میں دوں گا، پہلے آپ مجھے یہ تو بتائیے آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوا؟ کہا رب کائنات کی مرضی کے ساتھ ہوا، جبریل تصویر لے کر کے آیا تھا، اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا۔ پھر حضرت فاروق اعظم بولے، میں کہتا ہوں نا بابا نا، فاروق اعظم نہیں بولے، فاروقی ایمان بولا۔ آپ عرض کرتے آقا اگر بات ایسی ہی ہے تو پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا لباس پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا بستر پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا کردار پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کی جوانی پاک۔ ابھی یہ جملے فاروق اعظم نے زمین پر ادا کیے، اللہ نے یہی جملے قرآن کی آیات کے اندر پرو کر کے نازل کر دیے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ ارے بابا پھر مجھے کہنے دیجئے نا، حضرت سیدنا یوسف پر تہمت لگی تو بچہ بولا، جب میری اماں عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو تب رب سچا بولا۔ سبحان اللہ سبحان۔ یا آپ کی بیٹھک اٹھک ختم نہ ہوئی تو پھر میں اٹھ جاؤں گا، ایک ہی کام ہوگا۔ بالکل توجہ میری طرف رکھیے، مہمان آئے تو بڑے ادب سے ان کو بٹھاتے چلے جائیں، لیکن آپ تشریف رکھیے۔ معزز سامعین ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ۔ 17 آیات قرآن پاک کی اللہ نے میری اماں جان کی عزت پر نازل کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں نا، امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازا نہ ہوگا عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتے میں نہیں مانتا، میں نے کہا کیا نہیں مانتا؟ کہتے میں ان کو اپنی اماں نہیں مانتا۔ میں نے کہا میں تجھے ان کا بیٹا نہیں مانتا، کیونکہ وہ ہر ایرے گہرے ندو کھیرے کی ماں نہیں ہے، وہ صرف مومنوں کی ماں ہے۔ مومن بولے کچھ ہی کہے۔ میں کہا اگر میں تجھے ان کا بیٹا مانوں تو مانا یہ ہوا کہ میں تجھے مومن مانوں، نہ تو نہیں ہے، یہ ہے سبحان اللہ۔ وہ نہیں ہے، جو ہیں اونچی کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بابا تجھے کسی اور کا گھر نہیں ملا، تو کسی مجوسی کی بیوی پر بات نہیں کرتا، کسی عیسائی کی بیوی کی بات نہیں کرتا، کسی سکھ کی بیوی کی بات نہیں کرتا، کسی مجوسی کی بیوی کی بات نہیں کرتا، تو بات کرتے میرے آقا کے حرم کی بات کرتے، میرے آقا کی عزت پر بات کرتے، میرے آقا کے لباس پہ بات کرتے، میرے آقا کے دستار پہ بات کرتے۔ رب کعبہ کی قسم ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں میری اماں جان کو اللہ نے بڑی عزت عطا کی ہے، میرے آقا کا حرم بنائے، میرے آقا کی عزت بنائے۔ اگر کوئی عام بندہ میرے آقا کے پاس آ جائے، میرے آقا کے چہرے کی ایک بار ایمان کی حالت میں ایمان کی
حالت میں زیارت کر لے اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے۔ اور جو میرے آقا کی محبوبہ ہو، ارے جو محبوب خدا کی محبوبہ ہو، اس کی عزت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، کون امی عائشہ؟ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھا کہاں عائشہ؟ تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق تو جہاں عائشہ۔ جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ۔ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ اور رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ اور حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ۔ اور جو بھی بھونکے تیرے پاک کردار پر کھینچ دیں گے ہم ایسی زبان عائشہ۔ انشاءاللہ اچھی آنکھو انشاءاللہ امی عائشہ کی عزت کا دفاع کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ رتبہ جدا مل گیا جس کو مل گیا، میں کہا کرتا ہوں بڑے پرامن لوگ ہیں، ہم نے آج تک کبھی کسی کو گالی نہیں دی، ہم نے آج تک پاکستان کے درخت کا ایک پتا نہیں توڑا، ہم بڑے پرامن لوگ ہیں۔ اور دعا کیا کریں جتنے ادارے ملک پاکستان کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ ان تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، بالخصوص اللہ پاک فوج کی حفاظت فرمائے۔ یہ مٹی، اس سے وفا ہم نے کی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ مٹی ہے تو ہم ہیں۔ اس مٹی کے لیے ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یہ مٹی ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس وطن کے بیٹے ہیں۔ اور جب اس وطن کے امن کے لیے ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہم اپنا لہو دیں گے، کہو انشاءاللہ، اچھی آنکھو انشاءاللہ۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اس کو امن کا گہوارہ بناؤ۔ جو حضور کے ختم نبوت پر ڈاکہ مارے، صحابہ کی عزت پر بات کرے، اہل بیت کی عزت پر بات کرے، اس کے لیے قانون بناؤ۔ کہو قانون بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ قانون بناؤ تاکہ امن کا گہوارہ بن سکے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ اور مجھے حکم ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ کا تذکرہ کرتا چلا جاؤں۔ امیر معاویہ کون؟ سیدنا امیر معاویہ میرے آقا کے سپاہی، امیر معاویہ میرے آقا کے غلام، امیر معاویہ میرے آقا کے جانشار، امیر معاویہ میرے آقا کے وفادار، امیر معاویہ میرے آقا کے کاتب، امیر معاویہ میرے آقا کے سیکرٹری، امیر معاویہ میرے آقا کے کاتب، امیر معاویہ میرے آقا کے خادم، امیر معاویہ جن کے لیے میرے آقا نے کئی مرتبہ رب کائنات سے دعائیں کی ہیں۔ امیر معاویہ میرے آقا سواری پر سوار ہے، حضرت امیر معاویہ سے حکم کیا آپ بھی سواری پر سوار ہو جائیے۔ امیر معاویہ پیچھے بیٹھ کے، میرے آقا آگے بیٹھ کے۔ کبھی آپ موٹر سائیکل پر دو سوار بیٹھے ہو تو جیسے ایک دوسرے کا جسم لگتا ہے، حضور پوچھتے ہیں امیر معاویہ ذرا بتلائیں تو صحیح نا آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے کون سے حصے کے ساتھ لگ رہے؟ عرض کیا آقا میرا سینہ آپ کے مہر نبوت سے لگ رہا، میرا سینہ آپ کی کمر مبارک سے لگ رہا ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، رب کائنات کے سامنے عرض کیا اللہم املأہ علما و حلما، اے اللہ امیر معاویہ کے سینے کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت پیارے پیغمبر علیہ السلام کو صبح سویرے حضرت امیر معاویہ سحری کا وقت ہے، آپ کو وضو کروا رہے ہیں، وضو کے دوران میرے آقا نے دعا کر دی اللہم ہادیا و مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، رہنما بنا دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے 22 احادیث حضرت امیر معاویہ کی شان کے اندر حضرت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا
فرمائی ہے، لیکن میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں اگر کوئی حدیث حضرت امیر معاویہ کی شان میں نہ بھی ہو، اگر کوئی قرآن کی آیت حضرت امیر معاویہ کی عظمت میں نہ بھی ہو، حالانکہ امیر معاویہ کو قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ، وہ ہاتھ بڑی عزت والے ہیں جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ 30 پاروں والا قرآن سچا ہے تو پھر کاتبین وحی بھی سچے ہیں، اگر قرآن سچا ہے تو لکھنے والے بھی سچے ہیں، اگر قرآن سچا ہے پہنچانے والے بھی سچے ہیں۔ لیکن میں نے کہا بابا اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کی عزت میں حدیث نہ بھی ہوگی ہم پھر بھی حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتے، کیونکہ ہم حضرت امیر معاویہ کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کیونکہ امیر معاویہ بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ امیر معاویہ کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ امیر معاویہ بہت بڑے فاسق تھے۔ امیر معاویہ کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ امیر معاویہ بہت بڑے نمازی تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہم امیر معاویہ کو اس وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ امیر معاویہ میرے آقا کے سپاہی ہیں، میرے آقا کے غلام ہیں، میرے آقا کے جانشار ہیں، میرے آقا کے کاتب ہیں۔ اور یہی سوال کیا گیا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے، امام صاحب بتلائیے تو صحیح تھا حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یاد تو نے سوال بڑا عجیب کر دیا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عظمت ہے لیکن تیرے سوال کا ترازو اور ہے، کیونکہ سوال جو کیا ہے حضرت امیر معاویہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے آقا کے سپاہی، میرے آقا کے جانشارے، میرے آقا کے ساتھ نمازیں پڑھی، میرے آقا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی، میرے آقا کی سواری پر سوار ہوئے، میرے آقا کے ساتھ جہاد کیا، جہاد کرتے ہوئے جب انہوں نے گھوڑا چلایا الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ، جو غبار اڑ کر کے امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں مل کر کے اس غار اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امیر معاویہ کی عظمت تو بڑی بلند ہے، ان کے گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی خاک کا مقابلہ بھی کوئی کر سکتا نہیں، کچھ بولو کر سکتا نہیں۔ میں انشاءاللہ آئندہ ہوں گا نا تو لاہور سے ایک نعرے والا بھائی میں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، چلو وہ آ کے میرے ساتھ ساتھ نعرہ تو لگائے۔ سیاست سیدنا امیر معاویہ، بڑے امیر معاویہ، کاتب امیر معاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، بحر و بر پہ چھا گیا، بحر و بر پہ چھا گیا۔ اور آئیے حضرات گرامی کی طرف، میرے آقا نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جنت کی بشارت سنائی اور حضور فرماتے یبعث اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان۔ حضور فرماتے کل قیامت والے دن بڑے لوگ آئیں گے لیکن جب امیر معاویہ آئے گا تو اللہ اپنے نور کی چادر سے سیدنا امیر معاویہ پر تان دے گا۔ سبحان اللہ، آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی میں ٹاپک چینج کراؤں چاہیے آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے معلوم پڑا ہے کہ کوئی سیدنا امیر معاویہ کی عزت پر کوئی بھونکا ہے یہاں پر، مجھے معلوم پڑا ہے، اسی لیے میں سیدنا امیر معاویہ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا سیدنا امیر معاویہ کو آخری بات سنیے، توجہ رکھیے۔ سیدنا امیر معاویہ کو حضور نے خود اپنی زبان نبوت سے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ آپ علیہ السلام قباء کا سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، حضرت ام ہانی کے گھر میں آپ آرام فرما ہوئے کہ آپ کی بھوکیں لگتی ہیں، آپ آرام فرما ہوئے، وہ آپ کے بال دیکھنے لگ گئی، آپ کو نیند آ گئی، آپ نیند کے اندر آرام فرما ہوئے، جب آپ بیدار ہوئے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ عرض کرتی آقا اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، ما اضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے ذرا ہمیں تو بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں اے ام ہانی میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب کے اندر دکھلایا گیا ہے میرے امت کا پہلا گروہ سمندر کے اندر جہاد کرے گا، آپ اس بات
کی گواہ ہو جائیں گے. اول جیش من امتی یبغون البحر قد اوجبوا, جو میرا امت کا پہلا گروہ سمندر کے اندر جہاد کرے گا اس پر اللہ نے جنت کو واجب قرار دے دیا ہے. حضور نے حدیث کی ارشاد فرما دی, آپ کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی جو آپ کی رضائی خالہ لگتی ہے. حضرت ام حرام عرض کرتی ہے آقا آپ میرے لیے دعا فرمائیے نا, میں بھی اس لشکر میں شامل ہو کر میں بھی جنتی بن جاؤں. حضور نے دعا کر دی, اے اللہ ام حرام کو اس لشکر کی شمولیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حضرت ام حرام فرماتی ہے وقت گزرتا چلا گیا, میرے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت صدیق اکبر کا دور آ گیا, دور چلا گیا. حضرت فاروق اعظم کا دور آ گیا, دور چلا گیا. میں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئی اور میرا نکاح حضرت سعد بن عبادہ کے ساتھ ہو جاتا ہے. میں مدینہ میں رہنے لگ جاتی ہوں. حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے. پھر صبح ایسی بھی آتی ہے جس سے وہ ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے, ارے ارے پہلی بار سمندر کے اندر جہاد کرنے کا وقت آ گیا, اگر کسی نے اپنا نام لکھوانا ہو تو وہ تیاری کر لے. جب میں نے یہ منادی سنی ہے میں نے اپنے سر کے تاج سے کہا اور سعد بن عبادہ اٹھ کے جنت لینے کا وقت قریب آ چکا ہے. میں نے اٹھایا اور میں جلدی جلدی سیدھا سیدنا امیر معاویہ کے پاس پہنچی. میں نے امیر معاویہ کو حضور علیہ السلام کی حدیث سنائی. میں نے کہا امیر معاویہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, حضور نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا, جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر میں جہاد کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو واجب قرار دی ہے. حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آگے. ارے کیوں آنسو آگے؟ کیونکہ جس گروہ کی شمولیت پر جنت قرار پائی ہے اس گروہ کے امیر سیدنا امیر معاویہ ہے. حضرت امیر معاویہ نے 6 مہینہ کی کم مدت کے اندر حضرت عثمان غنی سے اجازت لے کر کے 1750 جہاز تیار کر کے بحر اولیانوس کے ساحل سمندر پر اتار دیے تھے. اور جب یہ جہاز اترے پاپا روم کو گال اٹھا, اب دنیا کائنات کی کوئی طاقت محمد کے اسلام کو پوری دنیا تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی ہے. اس لیے میں نے بھی کہا نا یہ میرے پیغمبر کا انقلاب ہے کہ سیدنا امیر معاویہ نے پھر نہ کام چھوڑا, نہ شہر چھوڑا, نہ بستی چھوڑی. اور کسی نے کہا تھا نا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت امیر معاویہ نے پھر اسلام کا پرچم 64,65,000 مربع میل پر لہرا دیا. جب پرچم لہرایا تب سے لے کر آج تک کافر امیر معاویہ کے نام سے چلتے ہیں, کیونکہ امیر معاویہ نے آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. نعرہ تکبیر, حکومت امیر معاویہ زندہ باد, سیاست معاویہ زندہ باد. اور آؤ حضرات گرامی کے ذریعے ہی پر بات مکمل ہوتی ہے. کائنات کا پروردگار ہم صحابہ کی عزت کا دفاع اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ صحابہ نے دین کا دفاع کیا, صحابہ نے دین ہم تک پہنچایا ہے, اسلام ہم تک پہنچایا ہے. اور آؤ حضرات گرامی قدر, صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا آپ کا مجھ پر واجب ہے کیونکہ دفاع صحابہ دفاع دین ہے, دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے, دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے, دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے, دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے. اور جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے. کہو انشاءاللہ, اونچی کہیں انشاءاللہ. جتنی صحابہ کی عظمت بیان کی جائے اس میں اہل بیت برابر شامل ہیں کیونکہ اہل بیت سارے حضور کے صحابہ صحابیات ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, اہل بیت کے بھی غلام ہیں, ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں, ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں. میں کہا کرتا ہوں جو حضور کے در پر آگے ہم تو ان کی عزت کا دفاع کرتے ہیں
اور جو امام حسین میرے آقا کے ہاتھوں میں جنہوں نے آنکھ کھولی ہے ہم ان کی عزت کا دفاع بھلا کیوں نہ کہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہماری تو تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم درود و سلام نہ پڑھ لیں اہل بیت پر۔ رب کعبہ کی قسم نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور میں آخری بات آپ کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، دین مکمل اہل بیت کے بعد دین مکمل نہیں ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہماری عقیدت سیدنا حسین کے ساتھ، ہماری الفت سیدنا حسین کے ساتھ، ہماری محبت سیدنا حسین کے ساتھ، ہمارا جینا سیدنا حسین کے ساتھ، ہمارا مرنا سیدنا حسین کے ساتھ۔ ارے میں اس دل کو سینے سے نکال کر کے باہر نہ پھینک دوں جس دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، جس دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، جس دل میں مولا علی کا پیار نہ ہو، جس دل میں امام حسین کی محبت نہ ہو۔ میں تو اس لیے کہتا ہوں پڑھو ہر دم درود اس پر، پڑھو ہر دم درود اس پر۔ شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو تیمم خاک سے ہو اور لہو سے غسل سید کا، لبے دریا میں پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، اور نماز عصر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو۔ کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔